الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خاوند کے علاوہ دوسرے شخص کی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہے۔ سوال کیا گیا ہے، میں شادی شدہ ہوں اور میرے 3 بچے بھی ہیں۔ میرا خاوند میرے ساتھ حسن سلوک بھی کرتا ہے اور میرا بہت خیال بھی رکھتا ہے، لیکن میں خاوند کے ایک رشتہ دار مرد کی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہوں۔ مذکورہ شخص مجھ سے 10 برس چھوٹا ہے۔ مجھے علم ہے کہ وہ شخص کچھ عرصہ سے میری محبت میں گرفتار ہے۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ یہ معاملہ ناممکن ہے، لیکن میرے بارے میں اس کے احساسات اور جذبات زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا ہے کہ تم استخارہ کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت طلب کرو، تو اس نے 3 بار استخارہ کیا اور ہر بار مثبت نتیجہ ہی سامنے آیا۔ میں اس سے نہیں ملتی، لیکن مجھے علم ہے کہ وہ احترام کرنے والا ایک سچا نوجوان ہے۔ میرے جذبات اور احساسات بھی اس کے بارے میں کچھ عجیب سے ہو رہے ہیں۔ میں اس کی طرف مائل ہوتی چلی جا رہی ہوں، لیکن میں ہمیشہ ان جذبات اور احساسات کو پوشیدہ رکھتی ہوں۔ کیا میرے لیے شادی شدہ ہوتے ہوئے اس کے بارے میں استخارہ کرنا جائز ہے، اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ برائے مہربانی میرے لیے دعا فرمائیں اور اس مشکل ترین مرحلہ میں میری مدد فرمائیں۔ میں اپنے خاوند اور اپنے خاندان کے لیے مشکلات کا باعث نہیں بننا چاہتی۔ میں کیا کروں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں کو عورتوں کی طرف مائل ہونے والا اور عورتوں کو مردوں کی طرف مائل ہونے والا بنایا ہے، اور یہ ملان ایسا ہے کہ جس کا معنی کبھی تو حرام کام کے نتیجے میں نکلتا ہے، مثلا زناکاری، یا پھر ایک شرعی تعلقات کی شکل میں سامنے آتا ہے، یعنی شادی و نکاح کی صورت میں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیوی کو اپنے خاوند کے لیے اور خاوند کو اپنی بیوی کے لیے ستر اور پردہ بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بعض خاوندوں اور بیویوں پر خاص نعمت یہ ہوتی ہے کہ ان کی آپس میں محبت و مودت اور الفت و پیار ہوتا ہے، اور دونوں میں موافقت و اتحاد ہوتا ہے، جو ان کے محبت و پیار اور الفت و مودت کا سبب بنتا ہے اور اختلافات اور علیحدگی اور خاندان میں نفرت اور بغض کو ختم کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا احساس اسی صورت میں اور وقت میں ہوتا ہے جب ان میں خاندانی تعلقات خراب ہو جائیں اور ان دونوں میں جھگڑا و اختلاف پیدا ہونے شروع ہوں، اور ازدواجی تعلقات ایسی جہنم بن کر رہ جائیں جو ناقابل برداشت ہوں۔ تو اس وقت خاوند اور بیوی دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خاندانی تعلقات کو قائم رکھنے کا خواب دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح مرد کی خواہش اس کی بیوی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ زندگی بسر کرنا سعادت اور خوشی محسوس کرتا ہے، اور اسی طرح عورت کی خواہش اس کا خاوند ہوتا ہے جس کے ساتھ رہنا وہ سعادت اور خوشبختی سمجھتی ہے۔ آپ کے سوال سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ پر یہ ساری نعمتیں کر رکھی تھیں، آپ پر واجب اور ضروری تو یہ تھا کہ آپ ان عظیم نعمتوں پر اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرتی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو جن نعمتوں اور خاندان سے نوازا تھا اس کی حفاظت کرتی، جن نعمتوں کی خاندان کی لاکھوں عورتیں تمنا کرتی پھرتی ہیں کہ وہ اچھی اور بہتر حالت میں ہوں جس طرح آپ ہیں، لیکن آپ کو اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ یہ جان لیں کہ عورت کے لیے کسی اجنبی اور غیر محرم مرد سے تعلقات قائم کرنے اور رابطہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور اگر عورت شادی شدہ ہو تو اس شادی شدہ عورت اور ایک اجنبی مرد کے مابین تعلقات قائم ہونا تو اور بھی زیادہ شدید اور حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو خاوند کے حق اور شرف و عزت پر بھی زیادتی اور ڈاکہ ہے۔ لہٰذا نہ ہی آپ کے لیے اور نہ ہی اس مجرم عاشق کے لیے ان تعلقات کی بنا پر استخارہ کرنا جائز ہے، بلکہ استخارہ تو ایسے معاملات اور کام میں کرنا ہوتا ہے جن کے بارے میں کوئی واضح نہ ہو رہا ہو کہ آیا ان میں خیر ہے یا شر، اور مسلمان کو اس میں اپنی مصلحت کا علم نہ ہو رہا ہو، تو وہ اس کے لیے استخارہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اگر وہ بہتر اور اچھا ہے تو خیر اور اچھائی کو اس کے مقدر میں کر دے، اور اگر وہ برا ہے تو یہ شر اور برائی اس سے دور کر دے۔ لیکن ایک مسلمان شخص اللہ کی معصیت و نافرمانی کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے میں استخارہ کرتا پھرے تو یہ ایسی معصیت و نافرمانی ہے جس پر توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں، جب کوئی عورت اپنے خاوند کے نکاح اور عفت و عصمت میں رہتے ہوئے کسی دوسرے مرد سے شادی کرنے کے لیے استخارہ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنا گھر اور خاندان تباہ کرنے کے لیے استخارہ کر رہی ہے اور اپنی اولاد کو ضائع کرنے کے لیے استخارہ کرتی ہے، اور ایسے خاوند سے طلاق لینے کے لیے استخارہ کر رہی ہے جس خاوند نے اس عورت کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے اور اسی کو اہمیت دی ہے۔
تو یہ عورت اپنے خاوند سے خیانت کرنے اور اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے استخارہ کر رہی ہے کہ اس کا خاندان بکھر جائے اور خاوند اور اس کا اپنا گھر اپنے ہاتھوں تباہ ہو جائے۔ وہ عورت تو ایک بڑی نیکی اور خیر کثیر کے مقابلہ میں شدید برائی اور نیکی کرنے والے کے حق کا انکار کرنے میں استخارہ کر رہی ہے۔ رہا یہ کہ استخارہ کا نتیجہ آپ کے کہنے کے مطابق کہ آپ کا وہ دوست اسے مثبت قرار دے رہا ہے، تو بلا شک و شبہ یہ چیز تو شیطان کی جانب سے نفسانی خواہشات کی پیروی کو مزین کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی بھی مسلمان شخص کے لیے کسی حرام چیز کے ارتکاب پر استخارہ کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ استخارہ کر کے پھر یہ خیال بھی کرنا شروع کر دے کہ اس کو مثبت نتیجہ حاصل ہوا ہے؟ پھر استخارہ کے بعد مسلمان دو میں سے ایک چیز کا عزم کرتا ہے، یا تو اس فعل اور کام کو سر انجام دیتا ہے یا پھر اسے ترک کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے لیے جو آسان کر دے اس میں اس کے لیے خیر و بھلائی ہے، اور یا پھر وہ شرح صدر کا انتظار کرے یا کوئی خواب وغیرہ دیکھے، تو یہ سب چیزیں غالب طور پر وہمی ہوتی ہیں، اس پر کوئی شرعی حکم قائم نہیں ہو سکتا۔ مذکورہ بیان کی بنیاد پر آپ کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ اس موضوع کے متعلق آپ کو جتنے بھی شیطانی وسوسے ہیں ان سب کو مسترد کر دیں، اور آپ اپنے لیے شر اور برائی کی راہ مت کھولیں، اور نہ ہی اپنی اولاد اور خاندان کے لیے شر اور برائی کو راہ دیں۔ یہ علم میں رکھیں کہ آپ شیطانی چال کا شکار ہوئی ہیں کہ شیطان نے آپ اور اس نوجوان کے لیے اس حرام کام کو مزین کر کے پیش کیا ہے، حتیٰ کہ اس نے آپ دونوں سے اپنا ہدف اور خواہش پوری کرانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی وہ ایک مسلمان خاندان اور گھر کی تباہی چاہتا ہے، جو کہ ابلیس کو سب سے اچھا لگتا ہے، کیونکہ ابلیس کو ایک مسلمان گھر تباہ کرنے سے بڑھ کر کوئی دوسرا کام اہم نہیں ہے۔ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ان دو مسلمان خاوند اور بیوی جن میں الفت و پیار اور محبت و مودت پائی جاتی ہے، جن کی زندگی بڑی اچھی بسر ہو رہی ہے، وہ ان دونوں میں طلاق کروا کر اس مارکہ میں سرخرو ہو جائے اور آپ کی اولاد کو بکھیر کر ضائع کر دے، تاکہ وہ بھی صحیح اسلامی تربیت حاصل نہ کر سکیں۔ اس لیے آپ اس شیطانی ہتھ کنڈے کو کاٹ کر رکھ دیں اور اس نوجوان کو موقع مت دیں کہ وہ آپ کی ازدواجی زندگی اور گھر خراب کر کے رکھ دے۔ اس لیے آپ اس کے ہر اس راستے کے سامنے رکاوٹ بنیں جو آپ کی زندگی کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہو۔ ان شیطانی وسوسوں کو ختم کرنے میں ممد و معاون چند ایک سوالات ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ پوری سچائی کے ساتھ ان سوالات کا جواب دیں۔ نمبر 1، اگر یہ نوجوان نیک اور صالح ہے تو کس طرح اپنے مسلمان بھائی کا گھر تباہ کرنے پر راضی ہے؟ نمبر 2، اگر یہ انسان آپ سے حقیقی محبت کرتا ہے تو پھر وہ آپ کا گھر اور خاندان کس لیے تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے؟ کیا وہ آپ سے محبت کرتا ہے یا کہ اپنے آپ سے؟ وہ تو اپنی شہوت کو دیکھ رہا ہے۔ نمبر 3، اگر اس کی خواہش اور تمنا پوری ہو گئی اور آپ کو خاوند سے طلاق مل گئی، اللہ ایسا نہ کرے، تو آپ کی اولاد کا انجام کیا ہوگا؟ ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، جن کے بارے میں قیامت کے روز آپ سے سوال ہونا ہے؟ نمبر 4، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ نوجوان شادی کے بعد بھی ایسے ہی جذبات رکھے گا جیسے اب ہیں؟ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی عشق کی بنا پر اور محبت کی شادی سے گھر آباد ہوئے ہیں، ان کا انجام برا ہی ہوا ہے۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ تباہ ہو گئے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر یہ گھر بنا تھا۔ نمبر 5، کیا آپ توقع رکھتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا؟ جب آپ کسی دوسرے کے نکاح میں تھیں اور اس نے آپ سے محبت کی تھی، کیا وہ اب آپ کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرے گا، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ؟ اور وہ آپ پر کیسے اعتماد کرے گا، کیونکہ آپ نے بھی تو پہلے خاوند سے خیانت کی تھی؟ اس طرح دونوں میں شکوک و شبہات رہیں گے، کیونکہ دونوں ہی حرام کام پر راضی ہوئے۔ عقد نکاح میں رہتے ہوئے حرام تعلقات قائم کیے، کون ضمانت دے گا کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا؟ رہا مسئلہ کہ آپ نے استدعا کی ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے آپ سے ہر قسم کی برائی اور شر دور کر دے اور آپ کے گھر اور خاندان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور محبت و الفت اور پیار زیادہ فرمائے اور آپ کی اولاد اور خاوند کی حفاظت کرے، شیطان کے وسوسوں سے انہیں دور رکھے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 45520۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔